آج پورے جی 39 ڈیز رہ گئے ہیں، 39 دن باقی ہیں 28 نومبر کے آنے میں، اور 28 نومبر سے پہلے نئے آرمی چیف کا تقرر ہونا ہے یا پھر جنرل عاصم منیر صاحب کنٹینیو کریں گے، اس کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے۔ مسلم لیگ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب نے یہ تلوار جنرل صاحب کے سر پر لٹکائی ہوئی ہے، اور ابھی تک انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہیں بھی اعلان بھی نہیں کیا، تذکرہ بھی نہیں کیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، کیونکہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں، اور پھر جو طرفدار ہیں، جو بظاہر انٹائی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں، اور بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے ہی وہ مخالفین ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن حقیقت میں وہ انہی کے ماؤتھ پیس ہیں، اور ان کے ذریعے سے ایسے نام جن کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے، ان کے ذریعے سے کچھ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور خبروں کی صورت میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب دیکھیں، اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے اور چیزوں کو نہ سنبھالا گیا اور یہ نہ ہو گیا اور اگر وہ نہ ہوا تو پھر کچھ ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ پھر سنبھالا نہیں جائے گا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماورائے آئین کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہی آئین کا بھرکس نکلا ہوا ہے پاکستان میں، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، جمہوریت ہے، نہ بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ مزید کوئی بدتر صورتحال ہو جائے گی، اس کے بارے میں صرف یہی ہے کہ سوائے گدڑ بھبکیوں کے اور کچھ نہیں، کیونکہ پہلے جتنی فسطائیت برپا ہو چکی ہے یہ ایسی فسطائیت ہے جو کہ جنرل یحییٰ کے دور میں دیکھی گئی تھی، اور شاید اسی لیے غصہ بھی آتا ہے جب یحییٰ خان سے مماثلت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ خان کا نام ہمارے سامنے نہ لیا جائے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں وہ سب کچھ ہو گیا جو جنرل یحییٰ کے دور میں ہوا تھا۔ تو بہرحال اب دھمکیاں یہ دی جاتی ہیں کہ مارشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مارشاء اللہ جنرل باجوہ صاحب بھی یہ خواہش لیتے لیتے دم توڑ گئے عہدے کے اعتبار سے، ویسے تو باقاعدہ حیات ہیں، لیکن اب بھی یہی سچویشن ہے کہ کسی قسم کا مارشاء اللہ کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے سیاسی جدوجہد جو کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہے کہ سٹرگل کرتے رہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ذرا خبروں کی طرف، کیونکہ خبریں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ رات گئے صبح بلکہ فجر کے وقت ایک خبر آئی، اور دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ یہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پہ دی گئی، اور یہ خبر جاری کی قطر، ہمارے بردر اسلامی ملک قطر نے یہ خبر جاری کی۔ ان کے دفتر خارجہ نے بتایا کہ اس طریقے سے بہت ہی اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے اور جنگ بندی ہو گئی ہے، اور فردر آگے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ اور یہ دوحہ میں مذاکرات کے لیے وزیر دفاع فارم 47 کے خواجہ آصف صاحب گئے تھے خاص طور پہ، اور وہ گئے، اور یہ وہی وزیر دفاع ہیں جو یہ کچھ دن پہلے یہ کہتے تھے کہ افغانستان جو ہے وہ دشمن ملک ہے، اور افغان طالبان دشمن ہیں پاکستان کے، اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے، لیکن بالآخر وہ گئے اور انہی کے ساتھ بیٹھے، انہی کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور انہی کے ساتھ چائے پی، کافی پی، اور کل تک جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنرل باجوہ کا کیا دھرا ہے، جنرل فیض کا کیا دھرا ہے، عمران خان صاحب کا کیا دھرا ہے، کل وہ اسی افغان لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے تھے اور بات چیت کر رہے تھے۔ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہی بات تو محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے تھے، یہی مشورہ عمران خان صاحب نے دیا، یہی مشورہ علی امین گنڈا پور نے دیا، یہی مشورہ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں دے رہے تھے، یہی مشورہ باقی سب لوگ دے رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کیوں کشیدہ کرتے ہیں، آپ کابل جائیں یا کابل والوں کو یہاں بلائیں، بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی تیسرا فریق بھی تھا، اور یہ جو لڑائی ہے یہ سوٹ کرتی تھی شاید کہ پاک افغان سرحد غیر محفوظ، پاک ایران سرحد غیر محفوظ، پاک بھارت سرحد غیر محفوظ،
اور چائنا کے ساتھ ہمارے ویسے ہی تعلقات کشیدہ ہیں، کیونکہ ہم ان کو بھی میرا خیال ہے کہ چونا لگانے کے موڈ میں نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہے افغانستان سے خبر۔ دوسری جانب جو اس وقت ہماری حکومت ہے، یعنی کہ فارم 47 کی، وہ سہیل آفریدی صاحب پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے، اور ان پہ اس بات پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کیوں اپنے پارٹی ہیڈ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ عشق ہے، اور آخر کیا وجہ ہے۔ اور کل اختیار ولی صاحب گئے ایک تعلیمی ادارے میں، اور انہوں نے وہاں پہ صدر ٹرمپ کی تعریف کی، جس کے بعد ان کو شیم شیم کے نعرے سننا پڑے، کیونکہ آج کل اس وقت مقابلہ چل رہا ہے ہمارے جنرل صاحب کے درمیان، شہباز شریف صاحب کے درمیان، کہ کون زیادہ خوشامد کرتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی۔ اس کی وجہ ہے کہ کل کاکول اکیڈمی میں جناب آصم منیر صاحب نے، فیلڈ مارشل نے خطاب کیا، جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی تھی، اور ابھی حال ہی میں تازہ خون انڈکٹ ہوا ہے فوج میں، ان سے خطاب کر رہے تھے، اور ان کے سامنے صدر ٹرمپ کے ساتھ اور صدر ٹرمپ کا کردار وہ پورا سبق پڑھا رہے تھے۔ تو میں نے کبھی بھی آج سے پہلے کسی آرمی چیف کو اس طرح سے کاکول اکیڈمی میں یہ گفتگو کرتے ہوئے، یہ تقریر کرتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ کسی بھی غیر ملکی سربراہ کے بارے میں اس طریقے سے کر رہے ہوں۔ شاید وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں فوج کا ڈی این اے تبدیل کر رہا ہوں، اور نیا جو ڈی این اے ہے وہ مغرب کی طرف دیکھے گا، اور ادھر ہی آپ کو رجوع کرنا ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو از خود اس میں ہم نے کل دیکھا پہلی دفعہ کہ کوئی آئی تھنک میں نے نہیں سنی، کہ کوئی آیت میں نے نہیں سنی، کوئی اسلامی حوالہ نہیں سنا میں نے۔ ہاں، علامہ اقبال کا ایک شعر ضرور پڑھا گیا، اور وہ بھی فلسطین کے حوالے سے، اور وہ بھی پاک سعودی دفاعی معاہدے کے حوالے سے، اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ والا شعر سنایا جنرل صاحب نے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فلسطین کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کچھ تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں اپنے لائیو سیشن میں، لیکن ایک اور بھی پہلو ہے، اور وہ یہ کہ کیا یہ بتایا جا رہا ہے نوجوان فوجی افسروں کو کہ جناب آپ کو ہم فلسطین بھی بھیج سکتے ہیں، اور ہم آپ کو سعودی عرب بھی بھیج سکتے ہیں، اور ہم آپ کو کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، اور انہوں نے حلف تو اٹھایا ہے دفاع وطن کا، اور پاکستان کی سالمیت کا، پاکستان کے مفادات کا، پاکستان کے آئین کی پاسداری کا، یہ حلف اٹھایا ہے۔ تو اور یہ بچے آئے بھی یہی سوچ کر ہیں کہ انہوں نے پاک دھرتی کا سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ فلسطین کا ذکر کرنا اور سعودی عرب کا ذکر کرنا بہت اچھی بات ہے، اور جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کرنی چاہیے، ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب مشکل وقت آئے، اور یہ نہیں کہ نارمل حالات میں ہم یہ کام کریں۔ اور خاص طور پہ فلسطین کا معاملہ میں آپ کو بتا دوں کہ فلسطین کے معاملے میں جو کہا جا رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل فورس بنائی جائے گی، اور وہ کام کرے گی برطانوی وزیر اعظم سابق ٹونی بلیئر کے نیچے۔ تو خاص طور پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے جی، اس کو کوئی بھی ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہاں پہ کل کو اسرائیل حملہ کرتا ہے فلسطین میں، اور ادھر سے جو ذمہ داری دی جائے گی خاص طور پہ وہ ہوگی کہ آپ نے فلسطینیوں کو قابو کرنا ہے اور فلسطینیوں کو کنٹرول کرنا ہے، اس میں زیادہ تر مسلمان فوج جو ہے، مسلم ممالک کی فوج، اس کو انڈکٹ کیا جائے گا، یعنی ہر 2 صورتوں میں۔ پھر کل کو کوئی وہاں پہ شدت پسند یا ملیٹنٹس لائک حماس وہ آ جاتے ہیں، تو اس کو بھی ختم کرنے کی جو ٹاسک ہے اس انٹرنیشنل فورس کو دیا جائے گا، اور وہ پھر کام کرے گی۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ایک ایسی مستقبل میں ایک ایسی لڑائی میں الجھانا ہے کہ جس کا کوئی سرا نہیں ہوگا، کوئی سر پیر نہیں ہوگا، اور دونوں اطراف میں ایک ہی
خون گرے گا اور وہ خون ہوگا مسلمانوں کا، تو یہ ایک کوئی اچھی کوئی نارمل بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے معاملات چھپے ہوئے ہیں، اور ابھی اس ایگریمنٹ کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم دستخط تو کر رہے ہیں اور بڑے شادیانے بھی بجا رہے ہیں، اور کل تو بلکہ ایک وفاقی وزیر لیگی وزیر نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو جو پیس ایگریمنٹ ہے وہ تو کروایا ہی ہمارے فارم 47 کی حکومت نے ہے، اور یہ تو اس کا کریڈٹ پورے کا پورا لے لیا، اور جب وہ اعلان کر رہے تھے تو اس کے اگلے ہی لمحے فلسطین میں حملہ بھی ہو چکا تھا، اور وہاں پہ اچھا خاصا جانی نقصان بھی ہو چکا تھا فلسطینیوں کا۔ بہرحال یہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ جی جو ایک اور خبر بھی لے لیں، تحریک لبیک کا معاملہ چل رہا ہے، اور ایک طرف تحریک لبیک کو قلعدم قرار دینے کی بات کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب سردار اعجاز اسحاق صاحب جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، بہت ہی نفیس انسان ہیں، اور انہوں نے ایک کیس کا فیصلہ بھی پورا، انہوں نے ایک کیس کا فیصلہ سنایا جو اسی سے ریلیٹڈ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کمیشن بنائیں جو خاص طور پہ بلاسفیمی لاز کے متعلق تھا، اور اس پہ انہوں نے اس کی لائیو سٹریمنگ پہ ان کی ہیئرنگ کی تھی، اور اس پہ ایک وکیل صاحب ہیں ان سے درخواست دلوائی گئی، اور کل جوڈیشل کونسل جو ہے، سپریم جوڈیشل کونسل، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سردار اعجاز اسحاق صاحب کے خلاف جو ہے وہ کاروائی آگے بڑھائی جائے۔ تو ایک طرف آپ پوری کی پوری جماعت پر جو ہے وہ پابندی عائد کر رہے ہیں تحریک لبیک پہ، اس بنیاد پہ کہ وہ اسلامی شدت پسند ہے، اور جب اسی اسلامی شدت پسندی کو روکنے کے لیے، مذہبی شدت پسندی کو، اسلامی نہیں سوری مذہبی شدت پسندی کو روکنے کے لیے سردار اعجاز اسحاق صاحب جسٹس وہ اقدام اٹھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک آرڈر پاس کرتے ہیں، اور ان کو آپ ان کے خلاف ریفرنس فائل کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک پوری کی پوری جماعت کو آپ ان کے خلاف ایک آپریشن بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کو کنارے لگانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ خود ایک بہت بڑا تضاد ہے منافقانہ قسم کا، کہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ اور کرتے ہیں، اور اندرون ملک جو آپ کے نظریات کے مخالف ہیں، جو آپ کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کو نہیں مانتے، جو آئین کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آنریبل ججز جو مزاحمت کر رہے ہیں، آپ ان کو بلاسفیمی جیسا الزام جو ہے وہ لگا کے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اپنی اداؤں پہ خود کو غور کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آگے جناب سہیل آفریدی صاحب، ان پہ بھی بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، اور ان پہ بھی کم و بیش الزام لگا دیا گیا کہ وہ بھی شاید خدا نخواستہ پاکستانی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنی پارٹی ڈسپلن میں اور اپنے پارٹی منشور کے مطابق حکومت کرنا چاہتے ہیں اور وزارت اعلیٰ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان پہ بھی تابڑ توڑ حملے کیے گئے، اور کل انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بڑے کلیئر ہے کہ جب بھی کوئی بیرونی جارحیت ہوگی تو خواہ کوئی بھی ملک کرے، وہ افغانستان کرے یا کوئی اور کرے، تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہوں گے سب کے سب۔ یہ ایک شرمناک بیانیہ ہے جو کہ باقاعدہ طور پہ دیا جاتا ہے، اور یہ کبھی اپارا سے جنریٹ ہوتا ہے، بھائی مشتاق ہیں وہ خاص طور پہ یہ کام کرتے ہیں، اور بھائی مشتاق صاحب جو ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب بس آپ بیانیہ بنا دیں، کوئی بات ہو، سیاسی اختلاف ہو تو آپ اس کو ٹھوک دیں کہ جناب یہ فوج مخالف ہے، یہ پاکستان مخالف ہے، یہ طالبان نواز ہے، اس طرح کے بےہودہ قسم کے بیانیے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بڑھایا جاتا ہے۔
تو سہیل آفریدی صاحب نے کل واضح طور پر یہ بات کہی، اور یہ بات کوئی بھی نہیں کہتا کہ جب بھی ہمارے مسلح افواج، پہلی بات ہے کہ جو جوان ہیں، افسر ہیں، جو سرحدوں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، جو غازی ہیں، جو لڑ رہے ہیں، جو زخمی ہیں، ان کے کردار پہ آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، بلکہ یہ جو ہمارے سربراہان ہیں، خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ، ان کی جب پالیسی ہوگی وہ پالیٹکس میں مداخلت کریں گے اور وہ غیر ضروری طور پر کریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا۔ ابھی حال ہی میں یہ کہا گیا کہ سیاست سے ہمارا لینا دینا نہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان شدید اختلافات ہوئے، اور وہ اختلافات تقریباً وہ جو ابھی چونکہ طلاق تک بات پہنچی تھی، رخصتی تو ہوئی نہیں ان کے درمیان، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ابھی صرف یوں کہنا چاہیے کہ عارضی نکاح تھا، کابینہ میں شامل نہیں ہو رہی پیپلز پارٹی ابھی تک، اور ادھر پنجاب میں بھی ان کو دھتکارا جا رہا ہے، تو وہ طلاق قریب ہی تھی، لیکن پچھلے دنوں جنرل صاحب متحرک ہوئے، کیونکہ مریم صاحبہ نے شکایت لگائی کہ یہ بہت تنگ کر رہے ہیں، تو جنرل صاحب متحرک ہوئے، زرداری صاحب سے ملے، پھر شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر شہباز شریف صاحب زرداری صاحب سے ملے، پھر بلاول صاحب شہباز شریف صاحب سے ملے، اور اس کے بعد کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس میں انہوں نے 1 مہینے کا وقت دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، پیپلز پارٹی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سے 1 مہینے میں دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور مسلم لیگ نواز کا رویہ کیا رہتا ہے۔ تو یہ 1 مہینہ اگر دیکھا جائے تو 1 مہینہ ختم ہوگا 19 نومبر کو، تو 19 نومبر کے بعد ماحول پھر گرم ہو سکتا ہے۔ اگین 28 نومبر کو ذہن میں رکھیے، اور 28 نومبر کے ارد گرد ساری گیم جو ہے وہ گھوم رہی ہے اس ساری سیاست کی۔